لفافہ صحافت کی پیلاہٹ کی وجہ۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ لفافہ صحافی یا زد صحافت کا طعنہ تو صحافیوں کو گاہے بگاہے سننے کو ملتا ہی رہتا ہے، لیکن اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ یہ موضوع اتنا حساس بنا دیا گیا ہے کہ مجھے خوشگوار حیرت ہوئی جب لفافہ ڈائن نامی ایک ڈرامے کا اشتہار میری نظر سے گزرا۔ ڈرامہ ٹیم کے لیے دل سے بڑی ستائش نکلی، بڑے شوق سے انٹرویو نما اشتہار دیکھنا شروع کیا، لیکن پہلا ہی جملہ کھٹک گیا۔ پتہ نہیں کن کن بسوں میں عطر بیچنے والوں کو اینکر بنا دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ مزاحیہ انداز میں ادا کیے گئے اس جملے کو سن کر کہا لگائیں، تمثیل لکھنے والے کی حصے مزاح سے محظوظ ہوں، لیکن اس جملے سے ایک ایسا تاثر ابھرتا ہے کہ جیسے ملک میں صحافت کے زوال کی وجہ صحافیوں میں پیشہ ورانہ لیاقت کا فقدان ہے، یا پھر یہ کہ صحافی مال و دولت کی ہوس میں اندھا ہو چکا ہے۔ ایک صحافی ہونے کے ناطے مجھے یہ ماننے میں قطعی تامل نہیں ہے کہ شاید ملک میں صحافت کا معیار وہ نہیں رہا جو کبھی ہوا کرتا تھا یا ہونا چاہیے۔ میری ناقص رائے میں اس میں صحافیوں کی لیاقت ہو یا ہوس کا نہیں، بلکہ دیگر عوامل کا ہاتھ ہے۔ صحافت کوئی نیا پیشہ نہیں، نہ ہی یہ الزام نیا۔ اخبار تو قدیم روم میں بھی شائع ہوتا تھا، لیکن جتنا پرانا یہ پیشہ ہے، حکمرانوں کا جبر بھی اتنا ہی پرانا ہے۔ حکومتوں نے ہمیشہ سینسر ٹیکس اور دوسری پابندیاں لگا کر اخبارات کو ہانکنے کی کوشش کی۔ ہر دور میں صحافیوں سے تقاضا یہی رہا کہ ہر ناقبت اندیش فیصلے پر بھی واہ واہ ہی کریں۔ ہمارے یہاں بھی صحافت سے یہی توقع کی گئی، شاید زیادہ شدت کے ساتھ کہ ملک آزاد ہونے کے بعد بھی جو حکمراں آئے وہ عوام کو غلامی سمجھتے رہے۔ اشاعتی اداروں کو بھی جلدی سمجھ آ گئی کہ عوام کو سچ سے آگاہ کرتے رہنے، یا یوں کہیے کہ اپنی دکان چلانے کے لیے انہیں حالات سے سمجھوتا کرنا ہوگا۔ سینکڑوں یا درجنوں ملازمت کی اجرت، بجلی گیس کی بل، کاغذ روشنائی اور پھر ترسیل، اس سب کے لیے ماہانہ بنیادوں پر خطی رقم درکار ہوتی ہے۔ پیسہ اشتہارات سے آتا ہے اور اشتہار سرکار سے، لیکن تمام تر لالچ، معاشی مجبوریوں اور ریاستی سختی کے باوجود اشاعتی اداروں نے کسی حد تک توازن قائم رکھا۔ اگر کبھی کسی کی توصیف میں کچھ لکھا تو ساتھ ہی تنقید بھی کر دی۔ عوام تک تصویر کے دونوں رخ بہرحال کسی نہ کسی شکل میں پہنچتے رہے۔ پھر 2000 کے بعد نجی ٹی وی کا دور آ گیا، دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوئی تو ملک میں بے درغ پیسہ آیا، معیشت خوب پھلی پھولی، عوام میں مقبولیت دیکھ کر کاروباری اداروں نے بھی ٹی وی کی طرف رخ کر لیا۔ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے دھڑا دھڑ ٹی وی چینل کھل گئے۔ سن 2012 اور 17 کے درمیان ملک کی میڈیا انڈسٹری میں کوئی 4 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری ہوئی۔ اشتہار دیکھے جانے یا ریٹنگ کی بنیاد پر جاری ہوتے تھے۔ مسابقت کی دوڑ میں ٹی وی رپورٹنگ بریکنگ نیوز بن گئی اور تجزیے ملاکھڑوں میں تبدیل ہو گئے۔ ہم محبت میں انسانوں کو دیوتا بنا دیتے ہیں اور نفرت میں اسے ملونیت کے درجے پر فائز کر دیتے ہیں۔ صحافت میں بھی ہمارے اس خلوص کی جھلک نظر آنے لگی۔ اس پروگرام کی ریٹنگ سب سے زیادہ ہوتی جس میں مار دھاڑ اور گالی گلوچ زیادہ ہو۔ پسے ہوئے عوام کے لیے ٹی وی ایک نشہ بن گیا۔ اب نشہ پورا کرنے کو صحافی ہر وقت بریکنگ نیوز کہاں سے لائے؟ روزانہ 1 گھنٹے کے ٹاک شو کے لیے بھی مواد چاہیے۔ جب موضوع ختم ہوئے اور صحافیوں اینکروں کو کچھ نہ سوجھا تو انہوں نے ہوائی قلعے تعمیر کرنا شروع کر دیے۔ اب ہر صحافی پرائم ٹائم پر بیٹھ کر روزانہ ایک نئی خیالی عمارت بناتا اور ثابت کرتا کہ اگر اس میں سرخ اینٹوں کی جگہ سفید اینٹیں لگا دی جائیں تو یہ وائٹ ہاؤس سے بھی طاقتور بن سکتی ہے۔ دیکھنے والے صحافیوں کی فہم و فراست اور دور کی کولی لانے کی صلاحیت پر اش کر اٹھتے۔ ریٹنگ کے چکر میں کئی ٹی وی پیشہ ور سٹیج اداکار لے آئے، عوام کو سوٹ پہن کر جوتے مارتے۔ یہ اینکر بہت ہی بھائے۔ اس دور میں کچھ صحافی بہک بھی گئے ہوں گے، ٹی وی اداروں نے ڈنڈیاں بھی ماری ہوں گی۔ اگر سن 2017 میں ٹی وی کو کل 81 ارب روپے میں سے 38 ارب روپے کے اشتہارات وفاقی حکومت، موبائل فون کمپنیوں، ہاؤسنگ سوسائٹیز، تعلیم، بینکس اور ادویات بنانے والی کمپنیوں کی جانب سے آئے، ہو سکتا ہے کہ ٹی وی چینلز نے ان کمپنیوں کے خلاف ایک بھی خبر نہ لگائی ہو سکتا ہے کہ کسی صحافی نے مبینہ طور پر سیاستدانوں یا اداروں سے ساز باز کر کے مال کمایا ہو، بیرون ملک جائیدادیں بنائی ہوں، کوئی کسی ادارے یا شخصیت کا ترجمان بن گیا ہو، کسی نے پلاٹ کی فائل اونے پونے خرید کر سونے کے بھاؤ بیچی ہو، کسی سے کچھ نہ بن پڑا تو اس نے کھوکھائی الاٹ کرا لیا ہو، لیکن ایسے صحافیوں کی تعداد آٹے میں نمک سے زیادہ نہیں۔ زیادہ تر تو قلیل تنخواہ میں صحافت عبادت سمجھ کر ہی کرتے رہے۔ یہ صحافیوں کی لیاقت اور پیشہ ورانہ فراست ہی تھی کہ انہوں نے ملک کی تاریخ میں پہلی بار طاقتور ترین اداروں اور اشرافیہ کو عوام کی عدالت میں لا کھڑا کیا۔ گمشدہ افراد پر نہ صرف بات ہوئی بلکہ کئی بازیاب بھی ہوئے۔ آج جو لوگ دھڑلے سے اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو یہ شعور کہاں سے آیا؟ ٹی وی نے معاشرے میں مساوات، شفافیت اور برداشت پیدا کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ صحافی تھے جنہوں نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر پولیس کے ظلم، کچہری کے ڈاکے، مسیح کی صفا کی اور رشوت گردی کے خلاف آواز بلند کی۔ براہ راست نیوز کا حکومت پر
اتنا دباؤ پڑا کہ انہیں لوگوں کو فوری انصاف دینا پڑا۔ نہ صرف مافیاز بے نقاب ہوئے بلکہ میڈیا نے ملک کا کیس بین الاقوامی سطح پر بھی بڑی جان فشانی سے لڑا۔ اب اگر ریاستی سستی دکھائے تو میڈیا کیا کر سکتا ہے؟ یہ ٹی وی ہی تھا جس نے کمال جرأت سے اس بے اختلاف کا موقف بھی پیش کیا۔ مخالفین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو ہوائی قلعے تعمیر کرنے کے فن میں یکتا انہی اینکروں نے کیا۔ کئی مخالفین کا اصرار ہے کہ وزیر اعظم نے اقتدار میں آتے ہی میڈیا کا ناطقہ اس لیے بند کیا کہ کہیں اینکر ان کے ہوائی قلعوں کو پھونک سے نہ اڑا دے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ان لوگوں کی رائے ہے جو وزیر اعظم کی شہرت سے چلتے ہیں، لیکن اس بات میں اس حد تک صداقت ضرور ہے کہ گزشتہ 20 سال میں میڈیا نے اتنا بحران کبھی نہیں دیکھا جتنا موجودہ دور حکومت میں۔ کیونکہ حکومت نے اقتدار میں آتے ہی میڈیا کی واجبات یہ کہہ کر روکے کہ چونکہ گزشتہ حکومتوں نے اشتہارات ذاتی تشہیر کے لیے دیے ہیں، اس لیے سرکاری خزانے سے ان کی ادائیگی بدعنوانی کے زمرے میں آتی ہے۔ لیکن مالکان نے اس بات کو جواز بنا کر کے حکومت ادائیگیاں نہیں کر رہی، صحافیوں کی تنخواہیں روک لیں۔ سن 2001 سے 2018 تک مالکان کھربوں روپے کے منافع کما چکے تھے۔ وہ ملازمین کو سالوں تک تنخواہیں ادا کر سکتے تھے، لیکن اب مالکان سے کون پوچھے؟ جس نے جرأت کی اسے کان سے پکڑ کر باہر کر دیا۔ ملک کے کل 20,000 صحافیوں میں سے 3,000 کے قریب کو کھڑے کھڑے نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ جس کی نوکری بچ گئی اسے تنخواہ نہیں ملی۔ کچھ اداروں میں آج بھی مہینوں سے جبکہ چند دیگر اداروں میں 1 سال سے ملازمین کو تنخواہ نہیں ادا کی گئی۔ کسی نے قرض لیا، کسی نے ریلی لگائی، کسی نے تنور، لیکن دنیا بھر کے حقوق کے لیے لڑنے والوں کے لیے کسی نے نہ آواز بلند کی، نہ ہی اس کی کہیں سنوائی ہوئی۔ پھر حکمران وہ جو کوئی بھی ہے، انہیں لگا کہ صحافت کرپٹ سیاستدانوں کے اشارے پر تنقید کر رہے ہیں۔ ریاست ماں ہوتی ہے، لیکن ماں نے بڑ بولے نافرمان بچے کو معاشی سختی کر کے فرما بردار بنانے کی کوشش کی۔ چن چن کر سوال اٹھانے والے صحافیوں کو نوکریوں سے برخاست کر دیا گیا۔ انہیں اس حد تک ڈرایا دھمکایا گیا کہ کسی اینکر یا کسی رپورٹر میں اتنی اخلاقی جرأت نہ رہی کہ وہ اپنے ہم پیشہ ساتھیوں کے ساتھ ہونے والے استحصال پر آواز اٹھا سکے۔